سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد جھولیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں، کہ جس امام کی مظلومیت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے، 19 بیٹے تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا، اسیران امامیہ کو جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان جگہوں کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام دل میں سخن عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا،
وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. محترم اور معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے. آج ایک مسئلہ ہر شخص کو درپیش. وہ مسئلہ کیا ہے؟ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جناب میرا عقیدہ تو یہ ہے. جس سے بات کرو بابا یہ مسئلہ اس طرح ہے، وہ کہتا ہے جناب میرا عقیدہ یہ ہے. برادران محترم، تیرے میرے عقیدے کی بات نہیں. عقیدہ وہی جسے قرآن بیان کرے اور سید الانبیاء اس کی تصدیق فرمائے. میرا عقیدہ بھی وہی، تیرا عقیدہ بھی وہی، جوان کا عقیدہ بھی وہی، بزرگوار کا عقیدہ بھی وہی. اسی لیے روزانہ باقاعدہ سے یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے. میرا چیز یہ چاہتا ہے، میں تو یہ بات نہیں مان سکتا، یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. نہیں برادر محترم، جب تو نے اللہ کے کلام کو تسلیم کر لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو پڑھ کر تو نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. اب اس دین میں تیری رائے نہیں چلے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خطیب آیا، اس نے اپنی خطابت کے زور میں کچھ باتیں کہیں، ہم متحیر ہو گئے، یہ کیسی بات ہو گئی. دوسرے ایک مقرر شعلہ بیان آئے، انہوں نے خطابت کے زور میں اپنی شعلہ بیانی سے مجمع کو ابھارا، ہم پھر پریشان ہو گئے. وہ کیا کہہ گئے، یہ کیا ہو گیا، اس کی بات تو ہمیں بالکل اچھی نہیں لگی، وہ تو بہت اچھی بات کر گئے، یہ کہاں سے اچھی کہاں سے غیر اچھی ہو گئی. میں نے میرا ذہن، میرا تصور، میرا خیال، ایک جھونکے میں ادھر گئے، دوسرے جھونکے میں ادھر چلے گئے. کیا مذہب اہل بیت میں کوئی پیمانہ ہے کہ یہ حوادثات زمانہ کے جھونکے تجھے اور مجھے اپنے راہ سے ہٹا نہ سکے؟ تو زہرا کے بابا سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ دینہ بکتاب اللہ و سنت نبی زالت الجبال قبل ان یزول. جس نے اپنا دین حاصل کیا اللہ کے کلام سے اور سید الانبیاء کی سنت طیبہ سے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہٹ.
ہمارے پاس سید الانبیاء نے جاتے ہوئے جو نسخہ دیا وہ نسخہ محفوظ ہے، اسی نسخہ کی بنا پر ہم دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں کائنات کا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا نہ ہر فرد بلکہ وہ پورا کا پورا مذہب بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتے گمراہی کا شکار تو مذہب اہل بیت اور اس کا ہر فرد کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو سید الانبیاء نے خود جاتے وقت ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ شرط یہ ہے کہ نسخہ ہدایت کو تھامنا تمہارا کام ہے، ہدایت کی ضمانت لینا زہرا کے بابا کا کام ہے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اس سے کہیں مشکل ہے کہ تو اپنی ہتھیلی پہ انگارے کو اٹھا لے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک کی دعا مانگنا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں دعا مانگنا ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم۔ اس زمانے میں تو اگر اپنے اصل ماخذ سے مربوط نہیں ہوگا تو اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اصل ماخذ تیرے دین کا قرآن ہے اور عطرت اہل بیت ہے۔ اہل بیت بلند تر صلوات۔ معذرت چاہتے ہوئے برادران محترم اب تجھے وقت نکالنا پڑے گا اصل ماخذ تک پہنچنے میں۔ نہیں معلوم ممبر پہ بھی کوئی دوست آ جائے، شکل و صورت سے بھی تجھے لبھا جائے، اپنے خطاب سے اور اپنے الفاظ میں تجھے مست بھی کر جائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سارے ان لبادوں میں تجھے دھوکہ دے جائے۔ اصل ماخذ میرے نبی نے کسی فرد کو قرار نہیں دیا، تیرے دین کا اصل ماخذ قرآن اور عطرت اہل بیت ہے۔ اپنے آپ کو ان کے اتنا قریب کر کہ قرآن پڑھے تو تجھے قرآن دعا دے، سیرت آل محمد میں اترے تو خود آل محمد تیری رہنمائی کرتے ہوئے نظر۔ وقت نکالو بھائیو، مہنگائی کمائی زیادہ کرو۔ پہلے 100 روپے کماتے تھے اب 200 کماؤ، مہنگائی ہے۔ پہلے ایک فرد کماتا تھا گھر کا، اب 2 فرد کماؤ، مہنگائی ہے۔ اے برادر محترم، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو صبح و شام سوچتا ہے۔ پہلے ایک فرد کماتا ہے اب 2 کماؤ، پہلے 100 کماتے ہو اب 200 کماؤ۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں دین خطرے میں ہے؟ اسی دور کے لیے امام نے دعا تعلیم دی کہ اے ہمارے محبو، ایک دور آئے گا اس دور میں تم نے 2 دعاؤں کو ضرور مانگنا ہے۔ ایک دعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس دعا کی تائید ہے، اس دعا کی تاکید ہے کہ اس دور میں یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ غیبت امام زمانہ میں، امام زمانہ کی موجودگی میں زندگی گزارنا اور بات ہے، اور غیبت امام زمانہ میں زندگی گزارنا مشکل تر ہے۔ اور دوسری دعا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق دم المظلوم، اے اللہ ہم دنیا کی ساری
مصیبتیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین میں ہمارے لیے مصیبت قرار نہ دینا۔ بحق کے دم المظلوم، تجھے مظلوم کے خون ناحق کا واسطہ۔ اور جب چھٹے تاجدار ولایت سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مظلوم سے کون مراد ہے، تو فرماتے ہیں ہوا حسین ابن علی۔ معذرت چاہتے ہو، 10 بس آج کر رہا ہوں، وقت نکالو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں تو اور میں کئی ڈگریاں حاصل کر چکے ہوں، لیکن قرآن مجید پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ابھی بھی کچھ دوستوں سے اپیل کروں گا کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھتے ہوئے مولا برکت دے جائے۔ قمر بنی ہاشم بلندار صلوات۔ برائے خوشنودی مظلوم کربلا بلندار صلوات۔ معذرت چاہتے ہوئے اسی مظلوم کربلا کے خون ناحق کی قسم اٹھا کر عرض کرتا ہوں، کتب احادیث و روایات میں یہ بات ملتی ہے۔ مفہوم کلام میں امام میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ترستا ہے، قرآن ترستا ہے، قرآن ترستا ہے کہ کب مجھے وہ پڑھے گا جس کے دل میں علی کی ولا ہے۔ اور جب موالی حیدر قرار قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن اس موالی حیدر قرار کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے دعائیں دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو میری یہ بات سمجھ نہ آئے تو بتانا چاہتا ہوں، ارجح المطالب میں برادر اہل سنت نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ کائنات میں فقط ذات حیدر کرار ہے جو اپنے دلدل پہ سوار ہوتے تھے، ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، ابھی دوسری رکاب تک قدم نہیں جاتا تھا کہ پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی تھی۔ سری نے ارجح المطالب میں اسے تحریر کیا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی دیر میں قرآن کیوں کر پڑھا جا سکتا ہے تو عرض کروں گا، اے میرے معترض دوست، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ قاری قرآن عام شخصیت نہیں، ذات حیدر ہے؟ اس طرف سے علی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ادھر قرآن علی کی تلاوت کرتا تھا، اور اسی لمحہ میں سارا قرآن تلاوت۔ روح قرآن حق ایمان نعرہ حیدری۔ تو ایک شاعر نے بہت پیارے الفاظ میں اس مرحلے کو طے کیا ہے، وہ فرماتا ہے، عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن۔ عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن، مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن۔ توجہ چاہتا ہوں دوست احباب، عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن، مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن۔ الفاظ کی ناموس بچانا ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن۔ معذرت چاہتے ہوئے زیادہ زحمت نہیں
نہیں دینا چاہتا، سبحان اللہ، دعوت دینا چاہتا ہوں اصل ماخذ کے قریب آ جاؤ تاکہ تفرقہ سے بچ جاؤ، اور اب آؤ وارث قرآن کا پیغام سن لو۔ نہیں، اس زہرہ مظلومہ کا پیغام سنو جس نے پہلو زخمی کروا کے دین بچایا، جس نے محسن شہید کروا کے دین بچایا، جس کی اولاد نے بازاروں اور درباروں میں رل کے دین بچایا۔ سن لو، آج تفرقے کا دور ہے، سنو۔ وہ سیدہ مظلومہ جب دربار میں جاتی ہیں تو دربار میں بی بی ایک خطبہ ارشاد فرماتی ہے۔ آج کیونکہ شب شہادت ہے لہذا آج پہلو زہرا دوبارہ سے زخمی ہو چکا ہے، اسی لیے آج میں اپنے عنوان سے ہٹ کر مجلس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ زہرا مظلومہ جب دربار بابا میں جاتی ہیں، لیکن منبر پہ آج بابا تشریف فرما نہیں۔ اللہ، ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، آج وہ بات آپ کے ذہنوں میں اتارتے ہوئے، آپ کو قاضی بناتے ہوئے فیصلہ آپ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، سوچئے گا۔ یہ وہی منبر کہ زہرا مظلومہ تشریف لائیں تو حالت کیا ہو؟ سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں، وَأَجْلَسَ مَجْلِسِهِ وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسِهِ، خود اٹھ جاتے اور اسے بٹھاتے اپنی جگہ پر۔ زہرا کے ذہن میں یہی تصور نہ کہ وہی مسجد، وہی منبر، جب جاؤں گی میرا کتنا احترام ہوگا۔ لیکن سید الانبیاء کی عزت و عظمت کی قسم، بابا کے بعد جب مسجد میں آئی 3 گھنٹے برابر کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا زہرا تھک گئی ہوگی بیٹھ تو جا۔ یہاں پر آئی تھی بی بی، لیکن چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی، علی و حسنین کے ساتھ کنیزوں کے گھیرے میں 3 گھنٹے برابر کھڑی رہی۔ تاریخ کی ذمہ داری 3 گھنٹے برابر۔ اب بھی جب زائرین کو لے جاتا ہوں عمرہ پر تو کہتا ہوں ریاض الجنہ میں 2 رکعت کے لیے کوشاں نہ رہا کرو، ریاض الجنہ میں جب جا کرو تو وہاں پر منبر کی طرف دیکھ کر کچھ دیر تم بھی کھڑے رہا کرو اور کہا کرو زہرا مظلومہ ہمیں تیرا دربار میں 3 گھنٹے کھڑا رہنا نہیں بھولتا۔ آج شب شہادت ہے، بی بی نے اس دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں بنت رسول نے بتلایا نہ صرف میں دین جانتی ہوں بلکہ دین کے حقائق سے بھی آگاہ ہوں، فلسفہ سے بھی آگاہ ہوں۔ وہاں بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وجعل الایمان تطہیرا من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم شرک کی آلودگیوں سے پاک رہو۔ گویا بی بی نے ایک ایک چیز کا تعارف کروایا، دین میں یہ کیوں ہے، یہ اس لیے ہے، یہ کیوں ہے، یہ اس لیے ہے، یہ کیوں ہے، یہ اس لیے ہے۔ نماز کو بنایا الصلاۃ تنزیہا من الکبر، نماز کو اللہ نے اس لیے مقرر کیا کہ تمہارے اندر سے تکبر کو ختم
ایمان کس لیے؟ تاکہ تم شرک کی آلودگیوں سے پاک رہو۔ صلاۃ کس لیے؟ تاکہ تم تکبر کی مرض سے بچ سکو۔ توجہ ہے نا دوست احباب، آج شب شہادت ہے، مجھے معاف فرمانا، چھٹے تاجدار ولایت کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یابن رسول اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا تو میرا نقصان ہو جاتا، فلاں نہ اس وقت آتا تو میں تو برباد ہو جاتا، یہ جو مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو امام فرماتے ہیں یہ شرک کرتا ہے۔ بے شک امام فرماتے ہیں یہ شرک کرتا ہے، کتاب موجود ہے، حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ تو پھر کہا مولا کیا کہنا چاہیے؟ کہا یہ کہنا چاہیے اگر خداوند متعال اس وقت فلاں کو نہ بھیج دیتا، اگر خداوند متعال اس وقت فلاں کو میرا وسیلہ نہ بنا دیتا، اگر خداوند متعال کی طرف سے یہ سبب نہ بن جاتا، یعنی سبب کو بعد میں بیان کرے، مسبب الاسباب کو پہلے مد نظر رکھے تو توحید ہے، اور اگر مسبب الاسباب کو بھلا کر فقط سبب کو مد نظر رکھے تو یہ شرک۔ بے شک، واہ 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 واہ، یہ خطبہ دیا بی بی زہرا نے کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تو شرک کی آلودگیوں سے بچے، نماز کو اس لیے مقرر کیا تاکہ تو تکبر کی برائی سے بچ سکے۔ بھلا جو شخص سر خاک پہ رکھ کے کہتا ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کیا بات ہے، واہ واہ، اس کے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ جو اپنی نماز کا آغاز ہی اللہ اکبر کی صدا پہ کرے وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو توڑ کے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھے وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی صدا بلند کرے وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ جو تشہد کو ختم کرنے کے بعد 3 بار صدائے تکبیر بلند کرے، اللہ اکبر کبریائی خدا کے لیے ہے، اللہ اکبر کبریائی خدا کے لیے ہے، اللہ اکبر کبریائی خدا کے لیے ہے، اور جو پھر نماز کو ختم کرنے کے بعد تسبیح سیدہ زہرا کی خیرات پاتے ہوئے 1000 رکعت برابر ثواب کو 2 لمحوں میں حاصل کرنا چاہے، اور وہ اس خیرات تسبیح زہرا کو ادا کرتے ہوئے 34 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تکبر کہتے سب دوست مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں کہ میں ایک مرحلہ اور طے کروں۔ سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی تسبیح کی خیرات پانے والوں، نماز کے بعد ایک تسبیح 1000 رکعت کے برابر ثواب رکھتی ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ 34 مرتبہ صدائے تکبیر بلند کرو اور پھر 33 مرتبہ کہو الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ سیدہ زہرا کے زخمی پہلو کی قسم، جو شخص ہر نماز فریضہ کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کی صدا سنت زہرا سمجھ کے ادا کرے، پھر وہ معاشرے میں کسی مسئلے پر ناشکری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، جب بھی اس سے کسی معاملے میں پوچھا جائے وہ ایک ہی صدا بلند کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ واہ 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 واہ، کیا تشبیہ ہے، واہ واہ۔ یہ دو سیکنڈوں کا اللہ اکبر نہیں ہے، یہ خیرات ہے، یہ عنایت ہے، اور یہ تیری اور
اور میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ برادر محترم، اگر تو کسی مریض دوست کے پاس گیا جو کسی مرض میں مبتلا تھا، تو نے جا کر اس سے پوچھا بھائی سناؤ کیا حال ہے، ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا کی خیرات کو اپنانے والا وہی تسبیح کا ایک لفظ بول دے الحمدللہ، تو خداوند متعال کی طرف سے معصومین خبر دیتے ہیں کہ اس کے اسی الحمدللہ کہنے پر خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ برائے خوشنودی ابو الفضل عباس بلندار صلوات، برائے خوشنودی ثانیہ زہرا بلندار صلوات۔ توجہ ہے دوست صاحبہ، توجہ ہے دوست صاحبہ۔ تو اسی بی بی نے دربار میں کھڑے ہوئے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں تمام احکامات الہیہ کے فلسفہ کو بیان کیا اور اسی میں صدا دی، توجہ، وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ اپنے عنوان کی طرف چل رہا ہوں، جہاں بی بی نے یہ سارے احکامات بیان کیے، ان کا فلسفہ بیان کیا۔ آج اسی بی بی مظلومہ کے زخمی پہلو کا درد اپنے سینہ میں لیتے ہوئے بی بی کے ان الفاظ کو بھی اپنے مقدس سینہ میں درج کر کے اپنے سینہ کو عرش الہی کے برابر لے جائیے کہ بی بی نے فرمایا طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کو منظم رکھ سکتی ہے۔ دو لفظ ہیں بزرگوار، دو لفظ ہیں نوجوان عزیز، دو لفظ ہیں، ان کو یاد کر، سمجھ، غور کر، گھر بیٹھ کے سوچ کہ سیدہ نے کس مرحلے میں یہ خطبہ دیا اور کہاں یہ ارشاد فرمایا طاعتنا نظاما للملہ۔ اے موالیان حیدر کرور، اے محبان اہل بیت، اے ماتمداران اولاد زہرا، فرماتی ہے سیدہ طاعتنا، طاعتنا، ہماری اطاعت، ہماری اطاعت، ہماری اطاعت نظاما للملہ، ملت کو منظم رکھ سکتی ہے۔ نہیں، واضح کر دوں، شاید کچھ دوست ابھی ادراک نہ کر رہے ہوں، اس بات کو درک نہ کر رہے ہوں۔ یہ نہیں کہا محبتنا نظاما للملہ، ہماری محبت ملت کو منظم کرتی ہے، نہیں، فرمایا محبت کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، محبت سے آگے بڑھو اور اطاعت کے مرحلے میں آؤ تو منظم ہو جاؤ۔ آج ہم محب ہیں، شک نہیں، توجہ، محب ہیں، شک ہی نہیں، جو اس امام بارگاہ میں نہیں، کسی امام بارگاہ میں بھی آج کی رات چل کے گیا، یقیناً اسے کوئی محبت ہی لے کر جا رہی ہے۔ محب ہونے میں شک نہیں، لیکن محبت تک کام تمام نہیں ہوتا، محبت کے آگے ایک مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ مرحلہ اطاعت ہے۔ محبت کے ساتھ اپنی مرضی کرے گا تو بکھر جائے گا، محبت کے ساتھ اطاعت کرے گا تو منظم ہو جائے گا۔ حیدری
محب اہل بیت سے، کیونکہ سب محب ہیں، جو یہاں آ گئے محب ہیں، محبت ہی لائی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں سب محبان اہل بیت سے اپیل کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ ساتھ اپنی مرضیوں کو پیچھے دھکیلو، جن سے محبت کرتے ہو ان کی اطاعت کو سامنے رکھو، اور یہ عہد کرو آج کے بعد ہماری مرضی نہیں، ان کی مرضی، جن سے محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری۔ نظاماً للملہ، ہماری اطاعت پہلے محبت ہوتی ہے پھر اطاعت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اطاعت محبت کے بغیر ہو جائے، پہلے محبت پھر اطاعت، لیکن محبت کے مرحلے میں رہ کر اطاعت کی طرف نہ بڑھنا اصل میں ادھوری محبت ہے، محبت ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں، جب محبت ہو گئی تو پھر محبت کے بعد محبوب کی مرضی چلے گی، محب کی مرضی۔ محب کے ذمہ تھا کہ محبوب کا چناؤ کرے، اب اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دے، اب محب کی مرضی نہیں محبوب کی مرضی۔ طاعتنا نظاما للملہ، بس موالیان حیدر کرار معذرت چاہتے ہوئے آل محمد سے محبت کرنے والے بڑے تھے، اطاعت کرنے والے بہت تھوڑے تھے۔ مجھے معاف کرنا، بس منزل کے قریب پہنچ گیا، شبیہ تابوت بھی برآمد کروانا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کسی دور میں کمی نہیں رہی، محبت کرنے والے بہت تھے محبت کرنے والے۔ 28 رجب کو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے بڑے محبت کرنے والے تھے، در و دیوار سے جب علی و بطول کی اولاد مدینہ چھوڑنے لگی تو در و دیوار سے الوداع کی صدائیں تھیں، در و دیوار پکار رہے تھے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ اجڑ رہا ہے، مدینہ والے جا رہے ہیں۔ جب حج کے احرام توڑے جا رہے تھے، عمرہ میں بدلے جا رہے تھے، محب بڑے تھے مشورہ دینے والے، خامس آل ایبا پنجتن پاک کی آخری نشانی، آپ کے بعد تو پھر ہم کہاں جائیں گے مولا، آپ ادھر نہ جائیے، آپ ادھر نہ جائیے، مولا آپ جاتے ہیں تو ان کو نہ لے جائیے۔ یہ سب محبت کا اظہار کرنے والے تھے، کوئی اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والے ہر دور میں بہت رہے، ہاتھوں کو چومنے والے ہر دور میں بہت رہے، قدم بوسی کرنے والے ہر دور میں بہت رہے۔ ایک مقام پر دوران راہ کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی ہے کہ فلاں بہادر شخص وہاں خیمہ لگائے ہوئے ہیں، امام اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی اطاعت، اللہ اکبر، اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا یہ گھوڑا حاضر ہے، یہ بہت مضبوط گھوڑا ہے، بہت عمدہ نسل کا گھوڑا ہے، مولا یہ اسلحہ حاضر ہے، یہ محب ہے، مولا کے قدموں پہ مال نچھاور کر رہا ہے، لیکن اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محب ہر دور میں بہت، اطاعت کرنے والے کم۔ مکہ جب زہرا کے لال احرام توڑ رہے تھے، مکہ میں تھوڑے لوگ موجود تھے، سب منکر تھے؟ نہیں، منکر نہیں تھے، محبت کرنے والے تھے۔
لیکن اچھا مولا پھر آپ جاتے ہیں تو جائیں، ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بغیر تو ہمارے لیے مشکل۔ بابا محبت کر رہے ہو، اطاعت کرو نا، چلو حسین کے ساتھ کہ آقا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی جا رہے ہیں، آپ نے احرام کھول دیے تو ہم بھی احرام کھولے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کربلا کے میدان میں لشکر اتر چکے اس وقت بھی محبت تھی، اطاعت نہیں تھی۔ خط لکھے جا رہے ہیں، محبت ہے، الاجل کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، محبت ہے، لیکن پتا ہے کہ اس محبت کے ساتھ اگر اطاعت میں آگے بڑھے تو گردن کٹے گی، گھر لٹے گا، بچے یتیم ہوں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی، لہذا محبت میں الاجل کہنے والے بہت تھے، اطاعت میں سائے کٹانے والے بہت تھوڑے تھے۔ ناراض نہیں ہونا، حقائق ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ اور جو محب بھی تھے اور اطاعت کرنے والے بھی تھے، اگر ان کو خبر نہیں تھی تو انہیں خط لکھ کے بلایا جا رہا تھا، اے حبیب تو ہمارا محب بھی ہے اور مطیع بھی، مجھے معاف کرنا۔ آئیے مصیبت کا ایک جملہ سناتا چلا جاؤں۔ 4 محرم تھی، سیدہ بار بار بھیا سے پوچھ رہی تھی، بھیا یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں؟ نہیں معلوم امام کیسے فرماتے ہوں گے، بہنا یہ سب تیرے بھائی کے قاتل آ رہے ہیں، قاتل آ رہے ہیں، قاتل آ رہے ہیں۔ تو آخر 4 محرم کو بی بی نے عرض کیا، بھیا ہمارا کوئی نہیں، کہاں ہے حبیب؟ کوفہ میں ہے، کہاں خط لکھ دیجئے۔ تو اب امام نے بی بی کے کہنے پر خط لکھنا شروع کیا، سیدہ کے کہنے پر خط لکھنا شروع کیا۔ سنو گے جملہ ہے ہمت، لکھا من حسین ابن فاطمہ، من حسین ابن فاطمہ الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر ناسدی، سلام علیکم اما بعد، یا حبیب فقد نزلنا فی کربلا، اے حبیب ہم کربلا میں اتر گئے ہیں، وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ، اور تو جانتا ہے نا مجھے رسول سے کتنا قرب تھا۔ اب سنیے امام لکھتے ہیں، ان اردت نصرتنا فاقدم الینا آجلا، مجھے کہنے دیجئے یہاں پہ یہ جملہ ذہن آبادہ ہے، امام کو الاجل کہنے والے بہت ہیں، لیکن جسے امام الاجل کہے وہ بہت کم ہے۔ کوفہ سے 12,000 خطوط گئے تھے جن میں تھا الاجل یا امام، اور یہ واحد حبیب ہے جسے امام کہہ رہا ہے، ان اردت نصرتنا فاقدم الینا آجلا، حبیب الاجل، اگر تمہاری نصرت کرنا چاہتا ہے تو الاجل، جلدی آ جاؤ۔ بس امام نے چاہا کہ خط بند کرے، تو بی بی نے عرض کیا، سیدہ نے عرض کیا، بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیجیے، جگر سنبھالیے، ایک جملہ میری طرف سے لکھ دیجیے۔ میں نہیں جانتا میرے امام نے کیسے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تحریر کیا، یا حبیب ما جئت وحیدا بکربلا بل زینب بنت علی معنا، حبیب میں کربلا میں تنہا نہیں آیا بلکہ زینب بنت علی بھی میرے ساتھ ہے، اجرکم علی اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، امام کو الاجل کہنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جنہیں امام الاجل کہے وہ حبیب ہوتے ہیں۔ بس ازاداروں، 5 محرم کو حبیب پہنچ گیا، 6 گزری، 7 کو پانی بند ہو گیا، 8 آئی، 9 آئی، 10 کی رات آئی،
سید سجاد بصحت و سلامت یہ سارے محلے دیکھتے جا رہے ہیں. 10 کی رات عبادت میں گزری، ملاقات میں گزری، صبح ہوئی، بہت قریب آ گیا ہوں. ماتم کی تیاری کیجیے کہ شب شہادت ہے، پہلو زہرا پھر سے زخمی ہوا چاہتا ہے. صبح عاشور کو میرے مولا حسین نے مؤذن بدل دیا. پہلے مؤذن حجاج بن مسروق تھے، لیکن آج حجاج تو نے آزان نہیں دینی، آج آزان میرا اکبر دے گا. صبح عاشور کی آزان حسین کے اکبر نے کربلا میں صدا بلند کی، اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے دنیا کو بتلا دیا کہ جس کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے یہ میرا لال علی الاکبر ہے. اور جوانوں، کوئی اور صبح کی نماز کے وقت غفلت کرے یا نہ کرے، جن کے دلوں میں روز عاشور ہے ان کو سوتے میں بھی میرے اکبر کی آزان کی آواز سنائی دینی چاہیے. بڑی منزل طے کر کے آ رہا ہوں. اذان ہوئی تمام، امام نے نماز پڑھائی، روز عاشور کی نماز. سب نمازی سلامت. اس عالم میں نماز سے فارغ ہو کر میرے امام نے تعقیبات شروع کی. اس طرف سے اشقیاء کی فوج کا ایک دستہ خیموں کے قریب سے گزرا. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سید سجاد کے کانوں پہ پڑی. سید سجاد نے نیزہ سنبھالا، لشکر اعداء کو پیچھے دھکیلتے ہوئے عمر ابن سعد کے خیمہ میں جا کر نیزہ گاڑ کے کہا، اے بدبخت ملعون، تیرے فوجیوں کی جرت کہ ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ہمارے خیموں میں پہنچے. ابھی تو سجاد زندہ ہے. آئے ماتم کی تیاری کر، بڑی محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں. ابھی سجاد زندہ ہے. اس طرف سے سجاد کی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. حسین کو تعقیبات بھول گئی، اٹھے اور پڑھے. جا کر حسین نے سجاد کو سینہ سے لگایا اور واپس لے کے چلے. بس یہیں سے ماتم کی تیاری، واپس لے کے چلے. اور یہ کہتے آ رہے ہیں، میرے بیٹے، میرے سجاد، مفہوم کلام میں عرض کر رہا ہوں، میرے سجاد تو میرا بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا؟ ماتم کی تیاری کر، تو میرا بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا؟ کہا بابا میں تیرا بڑا بیٹا ہوں. پھر بیٹے تو چھوٹی جنگ لڑے گا یا بڑی جنگ لڑے گا؟ کہا بابا بڑا بیٹا ہوں، بڑی جنگ لڑوں گا. لیکن بابا اتنا تو بدلا دے، چھوٹی جنگ کیا ہوگی، بڑی جنگ کیا ہوگی؟ ماتم کر، چھوٹی جنگ کیا ہے، بڑی جنگ کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ. کہا میرے لال، چھوٹی جنگ یہ ہے کہ تو مجھ سے اجازت لے، میدان کتاب میں آئے، تلوار چلائے، کچھ اشقیاء کو فنار کرے، زخم کھائے، زین چھوڑے، زمین پہ آئے، میں آؤں تیرے سر کو گودی میں لوں. کہا بابا، جگر سنبھالنا. کہا بابا یہ چھوٹی جنگ ہے؟ ہاں یہ چھوٹی جنگ ہے. تو بابا پھر بڑی جنگ کیا ہوگی؟ ہائے بابا پھر بڑی جنگ کیا ہوگی؟ کہا بیٹا بڑی جنگ یہ ہے، گلے میں توپ ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، ننگے سر والے بہنے اور ٹوپیاں ہو، تماشبینوں کا مجمع ہو. اجرکم اللہ.
بہت ماتم ہوگا، شہادت ہے، شب شہادت ہے، مجھے معاف کرنا زیادہ ہو۔ پھر کس وقت سجاد کو افاقہ ہوا؟ جب حسین نے کندھا ہلایا، میرے لال آنکھیں کھول، میرے سجاد آنکھیں کھول۔ سجاد نے آنکھیں کھولی اور دیکھا بابا کا یہ عالم، زخمی بدن، خون میں نہائے ہوئے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، خود میں مقتل کی ذمہ داری لے کر عرض کر رہا ہوں، ہائے عباس تیری عظمت میں قربان جاؤں، اتنا تیرا سہارا۔ پہلی نگاہ میں کہا بابا این امی العباس، تیری یہ حالت میرا چچا عباس کدھر گیا؟ حضرت اللہ، بابا تیری یہ حالت میرا چچا عباس کدھر گیا؟ کہا قد قتل العباس، اے سجاد تیرا عباس مارا گیا۔ اجر کمال اللہ، بڑا مقبول کرتا ہے، مجھ میں ہمت نہیں، میں کس طرح منزل تک پہنچوں؟ یہ عزادارو۔ اب پھر سید سجاد اسرار امامت لے کے سو گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب ایک ملعون نے سید سجاد کے نیچے سے بستر عدالت کو اس طرح سے کھینچا کہ سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے۔ ہائے دیوار کربلا، اجرکم اللہ۔ اونٹ پہ بٹھایا گیا بیمار کربلا کو۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں بیمار کربلا کو سہارا دیا جا رہا ہے۔ ہائے، بیماروں کو سہارا دیا جاتا ہے نا عزادارو، کوئی دائیں سے سہارا دیتا ہے، کوئی بائیں سے سہارا دیتا ہے، لیکن یہ وہ واحد بیمار کربلا ہے جسے دائیں بائیں سے سہارا دینے کے لیے رسیاں لگائی جا رہی تھی۔ ایک پاؤں میں رسی، دوسرے پاؤں میں رسی۔ ہائے صد ہے کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ گلے میں رسی، اونٹ کی گردن کے ساتھ رسی۔ اور اس طرح سے کربلا سے کوفہ کا سفر ہوا کہ قطب مقتل نے لکھا کہ سید سجاد کی رانوں سے خون بہ رہا تھا، اور گردن زخمی ہو چکی تھی۔ بازار بازار دربار، ہائے تماش بینوں کا مجمع۔ عابد سے وطن میں کسی نے کیا سوال، عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا سوال، گزرے کہاں زیادہ کلک تم پہ یا امام؟ حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام۔ سنو گے کیوں؟ سر ننگے میرا گونگا تھا اور کہتا تھا سوام۔ ماتم کر حربوں کو دیکھ دیکھ کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ سید سجاد بازاروں درباروں کو عبور کرتا ہوا وطن میں پہنچ گیا۔ سجاد جوان پہ نظر پڑی، رو دیا سجاد۔ پانی پہ نظر پڑی، گریا کر دیا سجاد نے۔ کھانا کھانے بیٹھے تو روتے روتے وہیں رہ گئے سجاد۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، قصابوں نے سید سجاد کے سامنے جانور ذبح کرنے چھوڑ دیے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قصاب پہ نظر پڑ گئی کہ وہ جانور کو لے کر جا رہا ہے۔ سجاد نے روک لیا، سنو سجاد کی مجلس، روک لیا سید سجاد نے، روک لیا قصاب۔ قصاب رکا، کہا اے قصاب تجھے معلوم ہے جانور کو ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں؟ کہا مولا آپ کے نانا کی شریعت کو جانتا ہوں، آپ کے جد کی شریعت کو جانتا ہوں، کبھی پیاسا ذبح نہیں کرا ہے، کبھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، خون آلہ سے ذبح نہیں کرتے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے
قریب پہنچ گیا، قریب پہنچ گیا، بہت قریب پہنچ گیا۔ ایک دن ایک مسافر کو دیکھا، مدینہ میں صدا کر رہا تھا، لوگوں میں مسافر ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ سید سجاد آگے بڑھے، پوچھا اے مسافر تو مدینہ میں ہے نا؟ ہاں۔ اگر تجھے یہاں موت آ جائے تو تو یہاں سے کیا توقع رکھتا ہے؟ کہا مجھے اگر موت آ جائے تو یہ لوگ چٹائی لائیں گے، مجھے اس پہ لٹائیں گے، مجھ پہ کپڑا ڈالیں گے، ہائے ہائے کیا سنتے ہو، مجھ پہ کپڑا ڈالیں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، میرا جنازہ پڑھیں گے، مجھے دفن کریں گے۔ یہ پڑھتا گیا، سید سجاد روتے گئے، روتے گئے، روتے گئے، اور جب اس کی بات تمام ہوئی کہا بابا ایک مسافر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی، تیرا لباس بھی اتار دیا گیا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 34 سے 35 برس کے درمیان سجاد مدینہ میں زندگی بسر کرتے رہے اور بابا کی یاد میں روتے رہے۔ جب کوئی آنے والا یہ کہتا مولا اب تو رونا کچھ کم کر دو، اب تو رونا کچھ کم کر دو، فرماتے تھے تو انصاف نہیں کر رہا۔ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے جدا ہوا، 40 سال اس نے گریہ کیا اور میرے 18 فخر یوسف مارے گئے۔ وہ کہتا مولا شہادت تمہارا ورثہ نہیں؟ کہا شہادت ہمارے لیے شہادت ہے، ہمارا ورثہ ہے، پھر بھی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ہاں شہید ہونا ہمارا ورثہ ہے نا، ننگے سر مائے بہنیں اور پھوپھیوں کو لے کر بازاروں اور درباروں میں جانا کجا۔ 95 ہجری تھی، 24 محرم تھی۔ ولید بن عبد الملک نے چراغ امامت کو گل کرنے کے لیے زہر کا انتظام کیا۔ پھر سے ایک سید کے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے، اہل بیت کو پھر سے حسن کی یاد تازہ ہونے لگی۔ سید سجاد آج کی شب میں دائی اجل کو لبیک کہنے لگے۔ حسین کا پہلا پرسہ دار الوداع کرنے لگا۔ عزادارو امام محمد باقر صدا بلند کر رہے، واہ بتا واہ محمد۔ ایک بار پھر مدینے پہ اندھیرا چھا گیا، ہر طرف سے واہ مصیبت کی صدائیں بلند ہونے لگی، مدینہ میں کوہرام مچا اور غسل کا اہتمام ہونے لگا۔ امام کو امام غسل دیتا ہے، معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے۔ عزاداروں سید سجاد کو باقر نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل دیتے ہوئے امام کی دھاڑ بلند ہو گئی۔ جب امام باقر گریہ کرنے لگے بلند آواز میں تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا اور میرے بابا کی پشت پہ 2 نشان تھے، ایک تازیانوں کے نشان اور دوسرا غریبوں تک مال ڈھونے کا نشان۔ کفن ملاؤ۔ باقر علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے جب واقعہ کربلا ہوا امام محمد باقر اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے؟ ہاں، 3 سال کی عمر مبارک تھی امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ماتم کرو گے الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے عالم بچپن میں کیوں نہ ہو۔ سید سجاد تو عالم غش میں تھے۔ کربلا کا سارا واقعہ کس نے دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے کون دیکھتے رہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو گے نا کہ جب بابا کو غسل دے رہے ہوں گے دادا کا بے غسل و کفن لاشا نظر آ رہا ہوگا یا نہیں؟ غسل دیتے ہوئے باقر رو رہے ہوں گے، دادا آج مجھے تو یہ موقع
تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا. آج خوب ماتم کیجیے گا. سیدہ زہرا کا پہلو پھر سے زخمی ہے. سیدہ کو آج پہلو کا درد بھولا ہوا ہے کہ آج سجاد دنیا سے انتقال کر رہے ہیں. لیکن عزادارو، جنازہ جب اٹھا تو اس وقت ذمہ دار علماء سے سنا ہے بڑے طرز کو احتشام سے اٹھا جنازہ مدینہ میں. لیکن جنازہ میں سید سجاد کا رخ کربلا کی طرف پھر گیا. آواز دی، بابا میرا جنازہ جیسے بھی اٹھے مجھے تیرا بے گور و کفن لاشا نہیں بولتا. بابا بابا بے گور و کفن لاشا. ہائے جو جنازہ میں بھی بابا کو روئے وہ سجاد. ہائے آج اسی سید سجاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آئیے ماتم کیجیے اور کہہ دیجیے سید سجاد تیرے جنازہ کی چھبی آج اٹھائے چلے آ رہے ہیں. کاش تیرے بابا کا بھی جنازہ اٹھتا، ہم اس کی بھی شبیہ بناتے. آؤ قلوب سید سجاد کو راضی کرو، صدا دے دو. واہ محمدا، واہ مصیبتا یا حسین. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. کس پہ تو برسا کس پہ تو برسا عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے. عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے. سجاد تو بے موت یہ غم مار گیا ہے. نہ مار سکینہ کو تماچے ایسے دمگر، نہ مار سکینہ کو تماچے ایسے دمگر. احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. مقتل سے چلی تیغ زہرا کی صدائیں. مقتل سے چلی
سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بھی تیری کو شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بھی تیری کو کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ تو کیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا. عقیدہ وہی جسے قرآن بیان کرے اور سید الانبیاء اس کی تصدیق فرمائے. میرا عقیدہ بھی وہی، تیرا عقیدہ بھی وہی، جوان کا عقیدہ بھی وہی، بزرگوار کا عقیدہ بھی وہی. اسی لیے روزانہ باقاعدہ سے یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے، میں تو یہ بات نہیں مان سکتا، یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. نہیں برادر محترم، جب تو نے اللہ کے کلام کو تسلیم کر لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو پڑھ کر تو نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. اب اس دین میں تیری رائے نہیں چلے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خطیب آیا، اس نے اپنی خطابت کے زور میں کچھ باتیں کہیں، ہم متحیر ہو گئے، یہ کیسی بات ہو گئی. دوسرے ایک مقرر شعلہ بیان آئے، انہوں نے خطابت کے زور میں اپنی شعلہ بیانی سے مجمع کو ابھارا، ہم پھر پریشان ہو گئے. وہ کیا کہہ گئے، یہ کیا ہو گیا، اس کی بات تو ہمیں بالکل اچھی نہیں لگی، وہ تو بہت اچھی بات کر گئے، یہ کہاں سے غیر اچھی ہو گئی. میں نے میرا ذہن، میرا تصور، میرا خیال، ایک جھونکے میں ادھر گئے، دوسرے جھونکے میں ادھر چلے گئے. کیا مذہب اہل بیت میں کوئی پیمانہ ہے کہ یہ حوادثات زمانہ کے جھونکے تجھے اور مجھے اپنے راہ سے ہٹا نہ سکے؟ تو زہرا کے بابا سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ دینہ بکتاب اللہ و سنت نبی زالت الجبال قبل ان یزول. جس نے اپنا دین حاصل کیا اللہ کے کلام سے اور سید الانبیاء کی سنت طیبہ سے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہٹ. ہمارے پاس سید الانبیاء نے جاتے ہوئے جو نسخہ دیا وہ نسخہ محفوظ ہے. اسی نسخہ کی بنا پر ہم دنیا میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں کائنات کا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا نہ ہر فرد بلکہ وہ پورا کا پورا مذہب بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتے گمراہی کا شکار تو مذہب اہل بیت اور اس کا ہر فرد کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو سید الانبیاء نے خود جاتے وقت ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. شرط یہ ہے کہ نسخہ ہدایت کو تھامنا تمہارا کام ہے،
ہدایت کی ضمانت لینا زہرا کے بابا کا کام ہے۔ اس زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اس سے کہیں مشکل ہے کہ تو اپنی ہتھیلی پہ انگارے کو اٹھا لے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک کی دعا مانگنا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں دعا مانگنا ہے۔ سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد جھولیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں کہ جس امام کی مظلومیت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے، 19 بیٹے تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا، اسیران امامیہ کو جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان جگہوں کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام در میں سخن عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے جلد پر نور و مسرور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا گہرائیوں سے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ما شاء اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم اور معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے۔ آج ایک مسئلہ ہر شخص کو درپیش، وہ مسئلہ کیا ہے
جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جناب میرا عقیدہ تو یہ ہے. جس سے بات کرو بابا یہ مسئلہ اس طرح ہے، وہ کہتا ہے جناب میرا عقیدہ یہ ہے. برادران محترم، تیرے میرے عقیدے کی بات نہیں. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله